پہلے تو بتا دیجئے کہ آپ اسماعیلی ہیں سکندر صاحب، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، میں شیعہ امام اسماعیلی ہوں، بالکل. اچھا، اور لیکن آپ یا کھوجا ہیں یا اسماعیلی ہیں، دونوں میں فرق ہے، تو آپ کون سے کس کو فالو، یعنی آپ کھوجا ہیں یا اسماعیلی ہیں؟ خواجہ یا اسماعیلی الگ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں. نہیں، دونوں کے چیزوں میں آپ کی مجالس الگ ہیں، یعنی سوری کھوجے کی مجالس الگ ہیں، بانے کی الگ ہیں، اور اسماعیلیہ کی مجالس جو ہیں ان میں فرق ہو جاتا ہے. اور جتنے ہنزا والے جو ان کی پریکٹس اور اس کھوجا جو انڈیا والے کھوجے کی پریکٹس میں کافی فرق ہے. وہ پیر شمس کو مانتے ہیں، اور اسماعیلیہ جو ہنزا گلگت والے ہیں وہ پیر شمس کو نہیں مانتے. یا یہی بات آپ نے غلط بتائی، پہلے آپ نے انیشیشن ہی غلط دی ہے. جی، ہم تمام پیر کو مانتے ہیں. پیر شمس کون، تو تعارف کرائیں گے آپ ذرا سا اس کو؟ پیر شمس اگر نہیں ہوتے تو شاید اسماعیلزم اس عروج پر نہیں آتی. بہت اچھی بات ہے، تو آپ پیر شمس کو مانتے ہیں؟ پیر شمس تمام کو مانتے ہیں. آپ جو ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کراچی کے اسماعیلیز، اور آپ نے میرے خیال میں ہنزا کے اسماعیلیز کا ذکر کیا ہے. کراچی اسماعیلی نہیں، میں نے انڈیا کے اسماعیلی جو کھوجا کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو گجراتی اسپیکنگ ہے خاص طور پہ. اس کی وجہ میں بتایا تھا میں نے کیوں کہی جو بات کہی تھی، تو تعارف غلط کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پیر شمس کو مانتے ہیں، اور تو پھر آپ کرشنا کو اور ہنومان کو بھی مانتے ہوں گے، کیونکہ پیر شمس کا بیان تو یہ ہے. تو جو ہنزا والے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جو انڈیا والے کھوجے ہیں جن سے ہماری بات چیت رہتی ہے وہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا. کبھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ بھگوان کا اوتار کرشنا کو؟ ہلو جی، آپ کرشنا کو بھگوان کا اوتار مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتے. نہیں مانتے نا. پیر شمس کے مطابق جو ہے وہ کرشنا جو ہے وہ بھگوان کے اوتار تھے. نہیں مانتے، یہ آپ غلط بتا رہے ہیں. اچھا جی، بالکل ٹھیک. آپ کے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں اس وقت؟ اسماعیلی کے 10 اوتار ہے آپ کے پاس؟ 9 اوتار 10 اوتار ہے آپ کے پاس؟ 10 اوتار. 10 کا ذکر کرتے ہیں، مجھے 10 سنائی دے رہے، لیکن آگے اوتار کہتے ہیں جیسے بھگوان کا اوتار، جیسے اوتار ہوتا ہے AWTAR، اوتار. ایسی کوئی کتاب نہیں ہے ہماری. یہ لیجیے، آپ کا بھی لنک دے دیتا ہوں میں آپ کو، بڑی فکر کی آپ نے. یہ لے لیجیے، آپ کی کتاب کا لنک بھی دیتا ہوں اور آپ کو ریکارڈنگ بھی سنوا دیتا ہوں. اکبر علی، 1 منٹ رک جائیے گا، 1 منٹ رک جائیے. یہ لیجیے 10 اوتار. اب آپ کو علم نہیں ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے تو تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ لے لیجیے آپ کی کتاب 10 اوتار آپ کے حوالے. یہ لیجیے اسماعیلی ہیریٹیج سے. 1 منٹ رک جائیے نا، 1 منٹ پہلے ختم کر لیں اس کو. پہلے میں آپ کو اس کا لنک لے لیجیے، پہلے لنک لے لیجیے اسماعیلی.net سے، اسماعیلی.net ہیریٹیج سے اس کا لنک لے لیجیے آپ. 1 منٹ رک جائیے، یہ لے لیجیے پہلے، تاکہ یہ معاملہ صاف ہو جائے نا. پھر بات کرتے رہیں گے، فکر نہیں انشاءاللہ. یہ لے لیجیے، 1 منٹ رک جائیے، میں آپ کو لنک دے دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیجیے کھول کے، تاکہ بات صاف ہو جائے. اس میں کیا ریلیشن ہے سارا مجھے بتا دینا. 1 منٹ شروع. کیا ہو گیا بھائی، ناراض کیوں ہو گئے؟ بس اتنا ہی فیصلہ تھا، اتنا ہی حوصلہ ہے. دونوں کر لو، اتنا ہی حوصلہ ہے. انسان ہے، میں تو کوئی پڑھا لکھا انسان سمجھ رہا تھا انسسٹنس کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات کرنا نہیں آتا نا کسی سے. بھائی تو تمہارا انسان گنجا نہیں ہے، میں نے کون سی غلط بات کی؟ ٹھیک ہے، ذرا کھول لیجیے اس کو. جی ہو گیا. اوپر دیکھیے کیا ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے. اور بھائی وہ سب کچھ میں پڑھ رہا ہوں، کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا تھا ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. آپ کو کتاب کا لنک مل گیا؟ آپ کی آواز، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، آپ کی کوئی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی کلیئرلی. یہ کتاب ہے آپ کی یا نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی، پیر صدر الدین کی لکھی ہوئی ہے. بالکل ہے آپ کی کتاب. ہلو، بالکل آپ کی کتاب ہے. تھوڑا وہ ہیڈر پڑھ لیجئے آپ اس کا. شریف آپ اس لیے پوچھ رہا تھا آپ اسماعیلی کھوجا ہیں یا گجراتی اسپیکنگ ہیں، یا آپ ہنزا و گلگت والے ہیں؟ اسماعیلی ایک جگہ میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا. نہیں، مجھے پتا ہے کہاں ہیں، مجھے نہیں پتا. میں آپ کا تعارف لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. مجھے تعارف آپ سب سے پہلے اسماعیلیزم کو غلط ڈیفائن کر رہے تو میں آگے تعارف کیا کرا دوں؟ آپ کو اپنا تعارف آپ کو نہیں کرانا اپنا تعارف. ارے بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ اسماعیلیزم کی ڈیفینیشن ہی مجھے غلط بتا رہے. آپ کو کس نے یہ بولا کہ ہنزا کے اسماعیلیز، کراچی کے اسماعیلیز اور انڈیا کے اسماعیلیز؟ اچھا بھائی اپنا تعارف تو کرو، ابھی بات کر لیتے ہیں نا آگے. پہلے اپنا تعارف کر دیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ مجھے ذرا اپنے بارے میں پہلے بتا دینا. میں دیوبندی مسلک ہوں، پاکستان سے ہوں، دیوبندی مسلک ہوں، اور میری اسٹڈی ہے. ہاں جی، آپ دیوبندی ہیں نا، آپ مسلمان ہیں، ہم تو کافر ہیں، آپ کو پتہ ہے. بالکل کافر ہیں 100%. زبردست، آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو. اچھا مبارک ہو، ٹھیک ہے.
ایک اور مجھے بھی دے دینا. وہ 72 میں سے نہیں, وہ آپ کے امام کے پاس ہے نا ابھی نہیں, ابھی تو چلی گئی, سوری, سلیمہ اور انارا دونوں چلی گئی نا, ٹھیک ہے, دو سلیمہ اور انارا دونوں چلی گئی نا چھوڑ کے. وہ آپ کے تو حور رکتی نہیں ہے, ہمارے یہاں رک جاتی ہے, آپ کے یہاں رکتی نہیں ہے اصل میں. وہ رحیم کی بھی چلی گئی نا حور, ڈیورس ہو گئی اس کی بھی, رحیم کی, رائٹ. یار اس کو جو پیچھے بیٹھا اسے لے آؤ, ایک کام کرو اپنا سکندر صاحب وہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے نا صاحب, ان کو لے آؤ یار, وہ پیچھے سے بیچارہ بول رہا ہے, اس کو سامنے لے آؤ یار. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بولے مجھ سے بات کریں جی, دیوبندی صاحب آپ مجھ سے بات کریں. ہاں جی, وہ پیچھے سے بیچارہ بول رہا ہے, اس کو میں نے کہا سامنے لے آؤ یار. جی السلام علیکم, عید مبارک. نہ تو میرا تعلق اسماعیلی سے ہے, نہ میرا دیوبندی سے ہے. میں ماشاءاللہ فقہ جعفریہ اہل تشیع. آپ میرے ساتھ بات کریں. جی آپ کیا آپ آغا خان کا ڈیفینس کریں گے؟ آپ میں ڈیفینس کسی کی نہیں کر رہا, میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. آپ کو کیا لا اکراہ فی الدین کی بات کر رہے ہیں, لا اکراہ فی الدین. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں, 12 امامی ہیں. نہیں بھائی جان, پھر اس طرح تو میں آپ کو بھی غلط کام سے روک سکتا ہوں نا, تب تو آپ مانتے نہیں ہیں. سوال صرف ان بیچاروں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے. سوال جی سوال کر دیں. 12 امامی ہیں آپ؟ جی 12 امامی ہوں. حاضر امام کے ماننے والے ہیں, ٹھیک. حاضر امام کو نہیں مانتے ہیں؟ آہستہ آہستہ بولیں نا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آہستہ آہستہ. حاضر امام کو مانتے ہیں؟ بے شک حاضر امام کو مانتے ہیں. کون سے والے حاضر امام کو؟ آہستہ آہستہ بولے, تحمل سے بولے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کون سے والے حاضر امام کو مانتے ہیں آپ؟ ہم حاضر امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ تو غائب امام ہے, حاضر نہیں ہے نا, وہ تو غائب ہے. غائب کا مطلب ہوا بھی نظر نہیں آ رہی. غائب بالکل ٹھیک, مانتے تو ہے نا, بالکل ٹھیک, غائب کو مانتے ہیں. حاضر جو ہے وہ یہ ہے آغا خان. اچھا, آغا خان جو ہے وہ مثل علی ہے یا ذات علی ہے, یا اس میں علی حلول کر جاتا ہے؟ وہ آل علی سے ہیں. آل علی سے ہیں, مثل علی ہیں, آل علی سے ہیں. مثل علی نہیں ہے, سمجھ آئے؟ ان کی مثل علی ہے. ان کی آل سے آپ کے سنی بھی سید ہیں. اچھا ایک آپ کے دیوبندی بھی سید ہیں. سید کی بات نہیں کر رہا, وہ جو آپ کے برابر میں شیش امامی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا مانتے ہیں آغا خان کو؟ وہ آل علی مانتے ہیں یا علی مانتے ہیں؟ وہ آغا خان کو اپنا حاضر امام مانتے ہیں. حاضر امام مانتے ہیں, لیکن کیا وہ حاضر امام کو یا علی باپا بلاتے ہیں؟ ایک منٹ ہولڈ رکھیں, ایک منٹ پوچھ لیجئے. ایک منٹ, وہ چارجر ادھر پڑا ہے ساتھ میں, مجھے واپس کر دینا ہے. اوکے بھائی جان بولیں آپ. سوری فار انٹرپشن. میں نے کہا نو پرابلم ایٹ آل. اس کو پوچھئے کہ کیا وہ آغا خان کو یا علی بلاتے ہیں؟ پوچھ لیجئے ذرا. آغا خان کو مخاطب کر کے یا علی پوچھ لیجئے ذرا آپ. وہ کہہ رہے نہیں بول رہے اس طرح. تو جو بلائے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں بولتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ آغا خان کو مخاطب ہو کے یا علی بولتے ہیں, آغا خان کو یا نہیں بولتے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, آگے بولتے ہیں نا. تو ذرا آپ دونوں آپس میں پہلے بات کر لیں کہ وہ علی ہے یا نہیں ہے. ذرا دونوں آپ کر لیجیے کنفرم. آپ کو پتہ نہیں تھا, میں آپ کو علم میں اضافہ کر دیا. میں نہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں نا. تو پھر آپ کام کریں نا, ایک کام کریں, چھوڑے ایک منٹ رک جائے گی. میں بحث کرنے آیا ہوں, تو آپ ایسا کریں, آپ پیچھے ہو جاؤ اور وہ اس کو آغا خان والے کو آگے کر دو تاکہ میں بحث کر لوں, کیونکہ میں تو بحث کرنے آیا ہوں. نہیں, میں تو بحث کرنے آیا ہوں, میں سمجھنے نہیں ہے. آپ مجھے کس چیز پہ سمجھاؤ گے؟ میں بات کرنے, وہ اسماعیلی نے چیلنج دیا ہے. آپ کو جب اتنا پتہ ہے, مجھے جو پتا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا. آپ سے آپ کا مسئلہ جو ہے, آپ 12 امامی ہو نا, حاضر امام. آپ کے ساتھ ابھی بات نہیں. جس نے چیلنج دیا تھا وہ اسماعیلیہ ہے. تو ذرا اسماعیلیہ کو آگے کر دو اور تھوڑی دیر آپ صبر کر جاؤ. ذرا اسماعیلی کو آگے کر دو, اس سے بات کر لیں, پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ ہار گیا چیلنج میں, اس کو سائڈ بھی کر دو. لیٹس سپوز ہار گیا, چلو مبارک ہو, ٹھیک ہے. وہ ہار گیا, اپنے منہ سے کہلوا دو اس کے. ذرا ایک منٹ اس کے منہ سے کہلوا دو. سنو نا, میری بات سنو, میں اس سے بات کرا دوں گا. یہ کوئی میرا رشتہ دار, یہ میرا کوئی نہیں لگتا ہے, جس میرا ادھر پوسٹر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ دیکھ, آپ جس طرح آپ کی سسٹر نے پکڑا اس کو فیس بک پہ, اس طرح سوشل میڈیا سے آپ کے ہتھے لگ گیا, چڑھا دیا, آپ نے اپنی باتیں منوا دی. چلو بے شک منوا دی, نہیں ہم نے نہیں منوائی. اس کو ہرا نہیں سکتے. اسی طرح میں بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہوں نا, کسی بات پہ, کسی ایک بات کو پکڑ لوں, میں آپ کو کہوں کہ آپ ہار گئے. اس طرح تو نہیں چلے گا. تو آپ آپ پکڑ لو کسی بات کو, آپ پکڑ لو, میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو میں پوچھ کے بتا دوں گا. میں اڑوں گا نہیں نا اس بات پہ, میں انکار نہیں کروں گا. چلو میرا فرسٹ کوشچن سن لیں آپ. آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ جب اتنی پوری دنیا مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ ان کو کافر ڈکلیئر کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بڑا اچھا سوال ہے. ایک منٹ, بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں آپ کو سب سے پہلے میں اپنی بات تو نہیں کرتا. سب سے پہلے میں آپ کو, جو آپ کے یعنی اہل تشیعوں کے سب سے مستند, آپ کہاں کراچی میں ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں؟ جی میں اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد میں.
اچھا میں آپ کے مستند عالوی غلام حسین ڈھکو صاحب کا ایک فتویٰ ہے وہ میں آپ کے لیے پلے کر دیتا ہوں. پہلے آپ کے شیعہ 12 امامی کا اسماعیلی کے بارے میں کیا کہنا ذرا سنیے. صبر کر لیں, سن لیجیے. 12 اماموں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے یا ایک کو ادھورا مانتے ہیں, مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں, تو کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. لیکن یہ آغا خانی ہے, معذرت کے ساتھ میں کافر بنانے کا عادی نہیں ہوں, لیکن حقیقت جو ہے اس حقیقت ہے. بہرحال وہ اس لیے کافر نہیں کہ وہ ہمارے 11 اماموں کو نہیں مانتے, ایک امام جعفر زادہ کو مانتے ہیں یا 6 کو مانتے ہیں, باقی 6 کو نہیں مانتے ہیں, بلکہ اس بنا پر ہیں کہ وہ پورے ضروریات اسلام کے منکر ہیں. نہ نماز کو واجب جانتے ہیں, نہ روزے کو واجب جانتے ہیں, نہ حج کو واجب. اب آپ یہ بات پہلے اپنے شیعہ عالم سے کیجئے, غلام حسین ڈھکو نجوی صاحب سے. آپ ابھی مجھے آپ ہی سنا رہے نا, میں نے ماشاءاللہ 2-3 سال پہلے سنا ہوا ہے. ویری میری گڈ. بات اس پہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, میری بات یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے. بات تو یہ ہے کہ نہیں آپ میری اصلاح کرنے آئے نا, پہلے اپنے مذہب والوں کی اصلاح کیجئے. بھائی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے نا کہ میں نے ان کی بات پکڑ لی. اب آپ اپنے آپ کا عالم کا مستند فتویٰ ہے, غلام حسین نجوی صاحب کا, ڈھکو صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہیں. آپ نجوی صاحب سے بات کرو بھائی پہلے جا کے. پہلے بات غلط کر رہی ہیں. کیا بات غلط کر رہا ہوں؟ میں صفائی بات نہیں کر رہا ہوں. چلو مان لیا, میں مانتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ پتا ہے, مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں ہے. سب کو پتا ہے, ان کو ہمارے بارے میں پتا ہے, آپ کے بارے میں پتا ہے, ہمیں ان کے بارے میں پتا ہے, سب کو پتا ہے. کوئی دودھ کا دلوا نہیں, سمجھ آئے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے کیا پڑی ہے. صرف پاکستان میں صرف دیوبند اسلام ایسا ہے جو سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. ان کو یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر اور مسلمان ڈکلیئر کرنے والے؟ بالکل ٹھیک. یہ آپ کا سوال ہے, میں جواب دے دوں آپ کو. اوکے, جواب یہ بنتا ہے اس کا, میں کون ہوتا ہوں. چلو آپ کو میں تو نظر آ گیا. میں نے ابھی آپ کے عالم کا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے فتویٰ سنایا ہے. آپ کے عالم کا سنایا نا فتویٰ, وہ بھی 12 امامی, آپ بھی 12 امامی. اور 12 امامی کا مستند 2 فتوے ایک ایران سے جاری ہوئے. تو آپ پہلے اپنے جا کے عالم سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے ان کے اوپر فتویٰ لگانے کی. آپ میرے پاس تو بعد میں آؤ گے, پہلے اپنے گھر کا آدمی دیکھو نا, آپ کے گھر کا آدمی کہہ رہا ہے تو اس پہ لعنت بھیجو پہلے. نہیں, فتوے آپ کے مسلک میں بھی ہے, کتابیں بھی ہیں. بھائی اس کا کیا کریں, جو ابھی اس نے دیا ان کا فیصلہ کرو نا پہلے تو. نہیں, آپ کو سوشل میڈیا میں کسی کو اریٹیٹ کرنے کی صبر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کا فیصلہ تو کر لیں پہلے. بھائی اریٹیٹ آپ دفاع کر رہے ہیں اب تو اپنے عالم کا کیا کہو گے. جو ابھی یہ جو ڈھکو صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کیا کریں. ابھی سنو, نہیں ہمارا تو دیکھو بھائی, آپ کا عالم ان پہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. آپ کے ایک نہیں ہیں, آپ کے جتنے. آپ سنو, چلو آپ دونوں سائیڈوں سے بات سنی, پھر دونوں سائیڈوں سے نہیں, میں تو آپ کے عالم کا میں نے فتویٰ سنا دیا. اب آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں, آپ کا عالم ٹھیک ہے یا غلط کہہ رہا ہے, یا ڈھکو صاحب غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہے. آپ کا دوست آپ کے برابر بیٹھا, اس کو کافر کا فتویٰ لگوا رہے ہو میرے سامنے بیٹھ کے. یار توبہ. آپ اپنی جیت پہ بہت خوش ہو رہے ہو. تو میں تو خوش نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے عالم کا بیان سنوا رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کافر ہے. نہیں کچھ نہ سنوائے, مجھے سب پتہ ہے اللہ کے. تو ہے کافر ہیں یہ لوگ جو آپ کے برابر بیٹھا ہے, یا مسلمان ہیں؟ آپ بات سنیں نا, آپ بات سنیں پلیز. بھائی آپ کے عالم کے مطابق کافر ہے یا مسلمان ہے؟ یہ کافر, بات سنیں یار, آپ سنائیے. یہ کافر جو نہیں, یہ کافر یہ جو بھی ہے, اس سے آپ کو کیا ہے. کافر ہے تو ان کو کافر رہنے دینا, ان کے پیچھے لگے ہوئے کیوں ہیں, تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی تنگ نہیں کر رہے. اب مسئلہ اب آپ وجہ سن لیے. چلیں وجہ بتاتا ہوں, سنیں وجہ سن لیے. صبر, وجہ سن. جواب دے دوں وجہ کیا ہے. اب جواب یہ ہے, سنو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک برانڈ آتا ہے پاکستان میں, جیسے کوکا کولا ہے برانڈ ہے نا, ایک پیپسی ہے ایک برانڈ ہے, اسلام ہے ایک برانڈ ہے, اس میں شیعہ ہے ایک برانڈ ہے, اور سنی ایک برانڈ. 2 برانڈ آتے ہیں نا اسلام کے اندر, شیعہ اور سنی. ایک آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں اور شیعہ ہوں, پر میرا علی جو ہے وہ فرانس میں رہتا ہے اور مجھے دیتا اور لیتا ہے, اور وہ گنجا اس کی بیویاں بھاگ جاتی ہیں, تو میں اس کو پکڑوں گا گریبان سے اور میں بولوں گا الو کے پٹھے, تم یہ کیسی بات کرو. جس علی کو میں جانتا ہوں وہ شیر خدا ہے, وہ فاطمہ کا شوہر ہے اور رسول اللہ کا داماد ہے, اور اس کا کردار اتنا بلند ہے. مکمل کرنے دو, صبر. نہیں مجھے بات مکمل کرنے دو. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مانتا یا نہیں مانتا. میں اس کا گریبان پکڑوں گا, کہوں گا تم علی کے اوپر اتنا بہتان کیسے لگاتے ہو. ان کے نزدیک, اسماعیلیہ کے نزدیک, علی کا نور حاضر امام کے اندر جو کہ آغا خان حلول کر جاتا ہے, اور وہ آدمی دنیا کا بد کردار ترین انسان ہے,
اس کی بیویاں بھاگ گئیں، اس کے گھر شراب پیتا ہے، جوا کے ریسے کرواتا ہے، لیکن جو آدمی میرے علی پر بہتان لگائے گا میں اس کا دشمن ہوں. اپنی ماں کو چودہ جا کے بہن چوتھ. یہ لو کہ وہ گنجا نہیں ہے، بیوی نہیں بھاگی اس کی. میں نے غلط بات یہاں کون سی کی ہے؟ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ کیا وہ گنجا نہیں ہے؟ کیا اس کی بیوی نہیں بھاگ گئی؟ دیکھیے بکواس نہ کر. ابے گنجا بھائی گنجا ہے، اس کی بیوی بھاگ گئی، اس کا باپ ایکسیڈنٹ میں شراب کے نشے میں مر گیا، پرنس علی خان. میں نے کون سا جھوٹ بولا اس میں غلط بات کہاں پر ہے؟ مجھے سنیں، زیادہ وقت بھائی گنجا نہیں ہے وہ، اس کے بال ہے سر پہ، لنگڑا کے نہیں چلتا، لنگڑا نہیں ہے. اس کی بیوی نہیں بھاگی ہے، نارا طلاق نہیں ہوئی اس کو، 2 بیویاں بھاگ گئیں اس کی، اس کے بیٹے کی ابھی طلاق ہوئی ہے رحیم کی. میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اس نے دنیا کی ایک گندی عورت سے شادی کی تھی، کینڈرا اسپیئر سے، طلاق نہیں ہوئی اس کی. میں نے غلط بات یہاں کون سی کی؟ لگتی کیوں تکلیف؟ کیوں تم لوگوں کو سچ ہضم نہیں ہوتا ہے؟ ارے بھائی سچ ہضم نہیں ہوتا نا، ہمت نہیں ہے، دفاع کرو. ابھی تم نے چیلنج کیا تھا اور بٹھا دیا شیعہ کو. آؤ بیٹھ کے بات کرو حاضر امام کے اوپر میرے ساتھ. آؤ اپنی ماں کا دودھ پیا تو آؤ حاضر امام پہ بات کرو. میں دیکھتا ہوں تمہاری ماں کون سی کس ماں نے جنا ہے تم کو. آؤ بیٹھو سامنے، آؤ بیٹھو، میں تمہارے حاضر امام کے کپڑے اتار کے ابھی رکھ دوں گا اس آدمی کے. ہمت ہے تیرے اندر بات کرنے کی؟ ایک منٹ سنیں، آپ کو ایک آئی ڈی سینڈ کی ہے آزان 512، پلیز آپ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائیں، میں اور آپ کھل کے بات کرتے ہیں. او بھائی وہ کھل کے لاؤ اس کو. ابھی کیا ہاتھ کنگن کو فارسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی کا، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے. ابھی رکھو اس کو سامنے، رکھو اس کو اسماعیلی کو سامنے. بات کیوں نہیں کرتا؟ بھاگتا کیوں ہے؟ رکھو اس کو اسماعیلی کو سامنے. اب کیوں بھاگتا ہے یہ؟ اور اسماعیلی کو رکھو سامنے. کیوں بھاگتا ہے یہ بات کرنے سے؟ اب چپ ہو گئے، اب درمیان میں میں بولوں گا، تو نے نہیں بولنا. ہاں بالکل، تو بول. اب بولنے دیں، بولو 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 بولو. اب اس بندے سے اب صرف تم بولو. یہ بندے کشی ہے، اس بندے نے اپنی آئیڈیا کو سینڈ کیا، اس بندے سے الگ بات کریں. بالکل تم سے ابھی بات ہوگی، ابھی تم بات کرو، سمجھے تجھے؟ ابھی بات کرو. سمجھے؟ ہاں بات کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے نا، کسی بندے سے بات کرتے ہوئے ایک طریقہ ہوتا ہے. تمہیں یہ دین، تمہارے دین نے طریقہ تمہارا کون سا؟ تمہارا امام کی بیوی بھاگ جاتی ہے طلاق کی، اس میں غلط بات کون سی لگ گئی تمہیں؟ جا کے تمہارے امام کی بیوی نہیں بھاگی ہے، میں نے غلط بات کہاں کی ہے یہاں پر؟ تو میں گھنٹے سے سن رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں، اب مجھے بات کرنے دیں. پورا نہیں، سوال کرو جواب لو. جب میرا سوال ہو جواب دو آگے سے. تکلیف کیوں جاتی ہے تمہیں؟ یار اتنے باپ کا بیٹا ہے نا، تم مجھ سے مل اسلام آباد میں آ گئے. اسلام آباد میں ابھی اسلام آباد آ رہا ہوں 2 مہینے کے بعد، لیکن ابھی بات تو کر لو. ابھی بھاگنا نہیں بات کرنے سے. ہاں باپ کا بیٹا تو ہوں، کیا ہوں وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. جو دیکھو میرا نام لے لو، بات سنو. ایک پہلے میں ابھی اپنا تعارف کرا دوں تاکہ تمہیں اندازہ رہے تمہاری بات کس سے ہو رہی تھی. ابھی میں بات کراتا ہوں. میرا نام ہے کیم آفریدی، کامران آفریدی میرا نام ہے، سمجھے؟ میں یہ لنک دے رہا ہوں، یہ بھی دیکھ لو میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں. میں اٹلانٹا جورجیا میں رہتا ہوں، تمہارے جماعت خانے کے بالکل پاس. میں وہ آدمی ہوں جس سے میں ابھی سے نہیں کرا، 7 سال سے مجھے یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے. اور اگر تم نے نام سنا ہو، تمہارا بہت ہی مشہور ایک پنڈت گزرا ہے، پادری، پتہ نہیں اس کو تم جانتے ہوگے، ابو علی الوائز. میں وہ آدمی جس نے ابو علی الوائز کو بھگایا تھا ساؤتھ افریقہ سے. میرا نام پوچھ لینا اس کو. یہ میری ویب سائٹ، اس کا لنک بھی دے رہا ہوں. یہ یوٹیوب چینل ہے، 67 ڈیبیٹس ہیں میری وہاں پر. او یار اوقات میں رہ لے یار. دے رہا ہوں، اوقات دے رہا ہوں. یہ لکھ لو نا، دیکھ لو، تاکہ بعد میں یہ نہیں ہو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا کچھ ہوا تھا. وہ تو مجھے بچی نے بھی بتایا. ابھی یہ لکھ لو نا پہلے، یہ چینل لے لو، یہ چینل بھی لے لینا ادھر. یہ لکھ لو، یہ لے لو، اندر دیکھ لینا تاکہ اندازہ ہو جائے. وہاں میری تصویر بھی لگی ہوئی ہے، میرا نام بھی لگا ہوا ہے اور پتہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر. اور آپ کے جماعت خانے کے سارے ایڈریس لکھیں جن مکی صاحب سے اور جس طریقہ بورڈ سے اور کامڑیا سے بات ہو چکی ہے میری. اب یہ بتاؤ، اب چپ ہو گئے. اب بات کر لو اپنی. ہاں اب بات کر لو. درمیان میں بولوں گا تو آپ درمیان میں تقریر نہیں کرنا، سوال کر لو. ہاں تو نے بہت بڑی وہ کی ہے، تو نے اتنی بڑی بکواسیات میں نے کی ہے، میں نے برداشت کی ہے نا. یہ اگر تو میرے سامنے ہوتا نا، تجھے میں 5-6 تھپڑ مار چکا ہوتا ہے. جو بس تھپڑ مارتے بس. کیوں بات کا جواب نہیں ہے؟ میری بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ سوال کا جواب نہیں ہے تجھے؟ میری بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ سوال کا جواب ہے. تیرے امام کی بیوی کیوں بھاگتی ہے؟ چلو سوال کا جواب دو. تمہارا نور اللہ کی بیوی، تمہارے امام کا گھوڑا کیوں چوری ہو جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اگر اتنا طاقتور آدمی ہے، نور اللہ ہے، تم کو بچے دیتا ہے، پاک طاقت دیتا ہے، بیوی سب کچھ دیتا ہے تمہیں، تو اس کی اپنی بیوی کیوں بھاگ جاتی ہے؟ موت آ گئی تمہیں کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام.